اپنے دل کی کیفیت صرف اپنے رب سے بتایا کریں۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رونے سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ بے شک وہ ہمارے دلوں کا ہمراز ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ، پہلے سے تو بہتر ہوں۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں چل رہی تھی، اس لیے میں 2 دن سے اپنا ولاگ بھی اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو مجھے بچوں کے لیے کچھ کپڑوں کی شاپنگ کرنی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں شاپنگ کے لیے مارکیٹ آئی ہوئی ہوں۔ میں نے زیادہ شاپنگ تو نہیں کی، بس بچوں کے لیے ہی تھوڑے سے کپڑے خریدے تھے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کے رشتے کے اوپر۔ میاں بیوی کا رشتہ کم آمدنی میں بھی کیسے سکون بھرا ہو سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی خوشحالی آتی ہے اور کبھی تنگ دستی گھیر لیتی ہے۔ اکثر گھروں میں میاں بیوی کے بیچ سب سے بڑی آزمائش آمدنی کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، اصل دولت تو ایک دوسرے کے دلوں کا سکون ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے لیے عزت ہونی چاہیے اور دونوں کی نیت صاف ہونی چاہیے، ایک دوسرے پر اعتبار ہونا چاہیے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان یہ ساری باتیں اگر ہیں تو وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شوہر کی آمدنی کم ہو جائے یا پھر گھر کے خرچ بڑھ جائیں، گھر کا ماحول بہت زیادہ تناؤ بھرا ہو جاتا ہے۔ بیوی شکوے کرتی ہیں اور شوہر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سے ہماری پریشانیاں کم نہیں ہوتی اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے دونوں میاں بیوی بیٹھیں اور بیٹھ کر بات کریں اور بات کر کے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی ڈھال ہیں، ایک دوسرے کا سکون ہیں، ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اگر آمدنی کم بھی ہو تو کوئی بات نہیں، میاں اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور عزت زیادہ ہونی چاہیے۔ اس طرح زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بات یاد رکھیے دوستو، آمدنی کم ہونا یہ ایک وقتی چیز ہے، لیکن محبت اور عزت اور ایک دوسرے پر توجہ دینا، یہ باتیں زندگی کو آسان کر دیتی ہیں۔ آپ کی زندگی کے کسی بھی وقت میں کتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، ساری کیفیت اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینی چاہیے۔ اپنی نماز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، دعائیں مانگیں، یقین رکھیے وہ بہت پیار سے سنتا ہے اور اس کے سامنے ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ نماز نہ صرف اللہ تعالیٰ کے قریب لے آتی ہے بلکہ میاں اور بیوی کے دلوں کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی محسوس کیا ہے جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، تو آپ کے گھر میں ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، ایک الگ ہی برکت چڑھتی ہے۔ کم آمدنی کے باوجود اگر میاں بیوی یہ نیت کر لیں کہ ہم حلال کمائی پر ہی راضی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیں گے، تو یقین رکھیے گھر میں سکون خود بخود آ جائے گا۔ اور جہاں تک ہمارے روٹین کی بات ہے، روزمرہ کے خرچ کی بات ہے، تو بیوی تھوڑا سا بجٹ سنبھالیں اور شوہر نیت کریں کہ وہ ایمانداری سے اپنی محنت جاری رکھیں گے۔ گھر میں تھوڑا سا وقت خدا کے ذکر کے لیے بھی نکالیں، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ساتھ بیٹھ کر دعائیں مانگیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں دل کو بہت سکون دیتی ہیں۔ بچوں کے سامنے میاں بیوی کا رویہ بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر آمدنی کم ہے لیکن والدین صبر اور شکر کا نمونہ ہیں، تو بچے بھی سیکھتے ہیں کہ زندگی صرف پیسے پر نہیں چلتی بلکہ ایمان، محبت اور اچھی تربیت اور نیک نیت سے چلتی ہے۔ بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک ساتھ دعائیں کرتے ہیں، یہی اصل تربیت ہے جو نسلوں کو سنوار دیتی ہے۔ اگر آمدنی کم ہے تو صبر کیجیے، اگر کھانا سادہ ہے تو شکر ادا کیجیے، اگر دن مشکل ہے تو نماز میں دعا کیجیے۔ یاد رکھیے، حلال روزی کم ہو یا زیادہ ہو، ہمیشہ برکت لاتی ہے۔ اگر شوہر ایمانداری اور محنت سے کماتے ہیں اور بیوی خوش دلی سے گزارا کرتی ہے تو گھر میں الگ ہی سکون اور رحمت برستی ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے ہمیشہ بڑی بڑی خواہشیں ضروری نہیں ہیں، اچھا وقت گزارنے کے لیے باہر ہی جانا ضروری نہیں ہے،
کبھی بچوں کے ساتھ چھت پر بیٹھ جایا کریں، کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر دونوں میاں بیوی چائے پی لیا کریں۔ اگر ان لمحوں میں سکون ہے تو سمجھیے کہ آپ کی زندگی میں یہی وہ سکون والے لمحے ہیں۔ اگر آپ کی دل کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا کہ کس کس کا رشتہ کم آمدنی میں بھی سکون بھرا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔